جب یہ سب میٹنگ سے نکل کے باہر آئے اور باہر جو میڈیا موجود تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی میڈیا سے بات نہیں کریں گے, ہمیں جو آئی سی سی سے بات کرنی تھی ہم نے وہ آئی سی سی سے بات کر لی ہے. ہاتھ ملانا پرٹیکولرلی پوائنٹ آف ڈسکشن یہ تھا کہ ریسپیکٹفلی کھیلیں ساتھ, جب ساتھ کھیلنا ہے تو ریسپیکٹفلی کھیلیں ورنہ نہ کھیلیں. مگر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ بات کی کہ بنگلہ دیش کو پراپر کمپنسیشن ملنی چاہیے. اگر آپ نے بنگلہ دیش کو اس ایونٹ سے نکالا ہے سو دے شوڈ بی کمپنسیٹڈ. اس پہ ضرور بات ہوئی ہے, مگر ایک بہت امپورٹنٹ چیز, کیونکہ بہت ساری چیزیں جس پہ جیسے فائنینشیل ماڈل پہ بات ہونے کی خبریں آ رہی ہیں کہ دا کائنڈ آف ارننگ جو پاکستان کی وجہ سے آئی سی سی کو ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں جو کٹ ملتا ہے فائنینشیل دیٹ از لیس. مگر یہ ساری چیزیں یہ ابھی کوئی بھی مطلب عمران خواجہ صاحب کے پاس بھی اتنی پاور نہیں, ایون جے شاہ کے پاس بھی اتنی پاور نہیں کہ وہ یس کر سکے. جب تک بورڈ آف گورنرز نہیں بیٹھیں گے تو تب تک تو یہ نہیں ہو سکتا. مگر کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ کہ جے شاہ کے لیے بڑا مشکل ہے, وہ نہ پاکستان آ سکتے ہیں نہ بنگلہ دیش آ سکتے ہیں, کیونکہ obviously امت شاہ صاحب کے لیے اپنے لیے خود مشکل کھڑی کر رہے ہیں نا, اپنے لیے آپ خود مشکل کھڑی کر رہے ہو. اگر آپ یہ کراتے پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا تو اس سے کس کی واہ واہ ہونی تھی؟ جے شاہ ڈیفینیٹلی وہ ہوتا, اسپانسرز خوش ہوتے اور کرکٹ ہوتی. اصل چیز یہ ہے سویرا کہ پازیٹیو میسج آنا چاہیے. کیا ان کے اندر جے شاہ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار ہم پالیٹکس کو الگ رکھتے ہیں, سپورٹس الگ ہوگا ہمارا؟ لیکن وہ کر نہیں سکتا. آپ کے انڈیا کو 4 گجراتی چلا رہے ہیں, 2 بیچ رہے ہیں اور 2 خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4 لوگ ہیں جو گجرات کے جو پورے انڈیا چلا رہے ہیں, جو کافی سارے ملک میں بدنامی کا باعث بھی بنے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر انہی لوگوں سے مشورے لینے یا انہی لوگوں نے جو نیچے کام کر رہے ہیں اگر انہوں نے 4 کو خوش رکھنا ہے تو آئی تھنک کہ اس طرح چیزیں چلتی نہیں ہے سویرا. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کو کافی تھریٹس ملتی رہی ہیں انڈیا کی طرف سے. انڈین گورنمنٹ نے, ان کے بورڈ نے ہمیں گرین سگنل دی, ہم گئے. اگر آپ کو 16 والا ورلڈ کپ یاد ہو, میں کپتان تھا, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری فلائٹ ہے کل کہ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا آخری ٹائم تک کہ ہم نے جانا بھی ہے نہیں جانا. اس طرح کرکٹ کا مزہ نہیں آتا. ایون وہاں جس طرح ایک بندے ہوئے ماحول میں کنفائنڈ کہ آئی ریممبر کہ شاید چندی گڑھ کا ایک مال تھا جہاں پہ پوری پاکستان ٹیم نے جانا تھا تو 2 گھنٹے پہلے اس مال کو کارڈن آف کروایا گیا, اس مال کو خالی کروایا گیا and then پاکستان ٹیم ہم نے اپنے, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم نے اپنا کریئر جو ہے وہ وہاں پہ بہت انجوائے کی ہے, بہت کرکٹ کھیلی ہے, بہت عزت ملی ہے, بہت پیار ملا ہے وہاں پہ. وہ پاکستانیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. لیکن جب سے یہ مائنڈ سیٹ آیا ہوا ہے نا مودی صاحب والا, یہ بڑا گندا اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے اس بندے کا. اس کی وجہ سے باقی لوگ جو انڈین ہیں نا وہ بدنام ہو رہے ہیں دنیا میں. تو آئی تھنک کہ ان چیزوں کو بالکل سائڈ پہ رکھیں اور پازیٹیو. یار ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ایشو ہیں, ہمارے خلاف کچھ ہوں گے, ہماری بھی ایشوز ہیں, آپ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ اب جب تک ملو گے نہیں, آپ بیٹھو گے نہیں, بات نہیں کرو گے ایشوز پہ تو ایشوز تو بڑھتے رہیں گے. تیسرا فریقین جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو آپ بیٹھو تو صحیح. سب ایشوز سولو کرنا چاہتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ ایشوز سولو بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, یا ان ایشوز کو بڑھا کر جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے بالکل چیزیں ہوتے ہیں. مگر بنگلہ دیش, جس طرح توصیف صاحب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جیسے موجود تھے اور وہ اتنی پازیٹیو جو ہے وہ ایک امیج تھی کہ جس طرح شاید آپ کو یہ دکھ رہا تھا کہ ایز اف اے بگ بردر از اسٹینڈنگ ود اے بردر. جس طرح وہ امیجز سامنے آئیں جہاں پہ عمران خواجہ صاحب ہاتھ ملا رہے ہیں بی سی بی کے چیئرمین سے, تو وہ ایسا لگا کہ مطلب کہیں کسی نے یہ ہاتھ اٹھایا ہے. مطلب ہیٹس آف ٹو محسن نقوی صاحب کہ کسی نے یہ ہاتھ اٹھایا کہ انف آف اٹ. مطلب اگر تو کوئی اس ریجن میں کسی کو بلی کر رہا ہے تو ہم بلی نہیں کرنا. دیکھیں اسٹینڈ ہمیشہ سے بڑا اسٹرانگ لیا محسن نقوی صاحب. اگر لاسٹ ٹائم یاد ہو, لاسٹ ٹائم بھی اسٹینڈ لیا تھا, پھر نجم سیٹھی صاحب سے اور رمیز راجہ صاحب سے مشورہ کر کے اینڈ دین پھر انہوں نے مطلب اسٹینڈ ان کا پہلے اسٹرانگ تھا. اگر ان کی اسٹیٹمنٹس آپ نجم سیٹھی صاحب اور ان سے ملنے سے پہلے کی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ڈیفرنٹ, اور ملنے کے بعد ڈیفینیٹلی مشورہ کر لیتے تو پہلے مشورہ کر کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے زیادہ بہتر تھا. تو ابھی بھی محسن نقوی صاحب نے اسٹینڈ بہت اسٹرانگ لی ہے اور لینا بھی چاہیے. میرا مطلب ہے کہ ہر بار میرا مطلب ہے کہ کیا آپ نے پاکستان کو سمجھا ہوا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسٹینڈ لیا ہے, پوری قوم پیچھے ہے اور الحمدللہ اسٹینڈ لیا ہے. تو آج وہ سارے ادھر موجود ہیں, پاکستان آئے ہوئے, میٹنگیں ہو گئی ہیں, جو ڈیمانڈ ہے جو چیزیں ہیں. اب یہ نہ ہو کہ 2-3 مہینے کے لیے ٹھیک ہے چلے گئے, چیزیں
वहाँ उस हद तक ठीक हो गई, एंड देन फिर कोई नया इशू खड़ा कर दिया, फिर कोई इवेंट है नहीं आ रहे, तो बहुत सारी चीजें मनवा के पाकिस्तान इंडिया से मैच खेले, लिखवा के लिखवाना पड़ेगा, बिल्कुल लिखवाना पड़ेगा। बट शायद पर अब इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि मैं एज अ प्लेयर माइंडसेट आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी, आप उस टीम का हिस्सा हों जिसके पीछे इतनी कहानी हो चुकी है, खेलेंगे मैच नहीं खेलेंगे इवेंचुअली जी, टीम्स, बोर्ड्स, पता नहीं दुनिया भर के बोर्ड्स, इवन एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी कनेक्टेड थे जूम से, और इस मीटिंग के दौरान वो भी जूम से कनेक्टेड थे। अब जब आई होप कि आ जाए पॉजिटिव एक रिजल्ट आ जाए कि हाँ जी मैच हो रहा है 15 फरवरी का, एज अ प्लेयर क्या बहुत एडिड प्रेशर हो जाता है प्लेयर्स के ऊपर कि भाई इतना चर्चा हो गया इस मैच का, अब तो मतलब अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बड़ा मसला हो जाएगा। वीक कैरेक्टर होते हैं वो जो इस तरह सोचते हैं। Okay. हम हमेशा इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते थे कि ये चैलेंज ले इसको, ये मौका है हीरो बनने का। आप इस तरह सोचते हो ना, इस माइंडसेट के मतलब अब तो और 4 चांद लग गए ना। इंडिविजुअल, एज अ टीम, एज अ मैनेजमेंट, आप लड़कों को कितना पॉजिटिव रखते हो। नो डाउट प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप क्या होगा, अच्छा हार गए तो क्या होगा, आप मतलब नेगेटिव जोन में जा रहे हो, रिजल्ट भी नेगेटिव ही होना है। हाँ यार मौका मिला है, हीरो बनना है मैंने, ये मैच है मेरे पास, मैंने कुछ करके दिखाना, मैंने पाकिस्तान को जितवाना। एक परफॉर्मेंस के लिए सारी चीजें हमने जो पास में परफॉर्मेंसेस की आज भी याद करते हो या लोगों को याद है, तो वो जो एक मौका है जिसे मैं बार बार कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी अल्लाह देता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अवेल करते हो कि नहीं। लेकिन मैं लड़कों को कहूंगा अगर मैच मिल गया, मैं ये चाहता हूं एज अ क्रिकेटर, आप भी ये चाहती होंगी कि मैच हो, बिल्कुल हो, मैच हो और हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करें, जीतें, अपने लिए यादगार बनाएं सारी जिंदगी के लिए। द गेम मस्ट डेफिनेटली गो ऑन, बट इवेंचुअली हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आज इट इज मंडे, वेडनेसडे तक शायद ये खबर आ जाए कि वेदर वी वुड बी प्लेइंग विद इंडिया और नॉट। बट क्या किसी पॉइंट पे, क्योंकि 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मना हुआ, एक दफ़ा तो जब ट्वीट आई और एक दफ़ा फिर असेंबली के अंदर भी उन्होंने इस बात को मेंशन किया। वुड इट बी इजी टू कन्विंस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? बात यह है सवेरा कि प्राइम मिनिस्टर के पास मोहसिन नकवी साहब जब जाएंगे तो उन्हें बताएंगे कि इस तरह लोग आए थे, आईसीसी के मेंबर्स आए थे, उन्होंने ये चीज़ रखी है, हमने उनको ये बताया सारा कुछ, तो अब वो ये चाहते हैं। डेफिनेटली मशावरत होगी, स्टेट का डिसीजन होता है, बड़ा डिसीजन है ये जो भी है। तो मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने मोहसिन नकवी साहब रखेंगे, एंड देन फिर प्राइम मिनिस्टर और मोहसिन नकवी साहब या कोई और मेंबर्स वगैरह आपस में क्या मशवरा करते हैं। नीचे नहीं लगना, गिरना नहीं है। अब जब ये स्टैंड ले लिया तो अब ये स्टैंड ले लिया तो ले लिया।